اعلان کیا جائے، مدینے میں اور بھی سینئر صحابہ ہیں، ان سے پہلے بیعت لی جائے۔ اس کے بعد وہاں سے چیخ کر کے چلے آئے۔ اتنے میں مروان ابن حکم جو تھا، مروان ابن حکم، پتہ ہے مروان کون تھا؟ مروان اتنا بدبخت کتا، جہنمی کتا تھا، اتنا بڑا سور تھا یہ مروان ابن حکم۔ جب یہ پیدا ہوا نا، جب پیدا ہوا یہ سور نا، جب پیدا ہوا زمین پر، تو اس کے گھر والوں نے، اس کے چاہنے والوں نے اسے گود میں لیا اور کہا اس کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ حضور اپنی زبان سے کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ مروان ابن حکم کو جب لایا گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا، کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ کیا کہا؟ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان ابن حکم کو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا تو غیب دانگی جانتے تھے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا مروان ابن حکم کیا ہے؟ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں یہ مروان ابن حکم وہاں موجود تھا، اس نے سرگوشی کی، کہا حسین کو اس سے اچھا موقع قتل کرنے کو نہیں ملے گا، اگر حسین کو قتل کرنا ہے تو یہی سب سے اچھا سنہرا موقع ہے، یہی پر قتل کر دیا جائے ورنہ حسین پر قابو پانا آسان نہ ہوگا۔ لہٰذا امام حسین وہاں سے چلے آئے۔ اسی رات امام حسین نے مدینہ سے مکہ جانے کی فوراً اپنے گھر والوں سے کہا تیاری کی جائے، اب ہم مدینے میں نہیں رہنا چاہتے، قتل و غارت مدینے میں نہیں کرنا چاہتے، یہ میرے نانا جان کا مقدس شہر ہے، یہاں خون نہیں بڑھایا جا سکتا۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو کہا سامان کجاوے پر رکھے جائیں، سامان کو کسا جائے، اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے ہیں، مدینے کو الوداع کہہ کر کے مکہ چلا جائے۔ اے مسلمانوں، امام حسین مدینے کو 4 شعبان المعظم کو انہوں نے الوداع کہا تھا۔ 4 شعبان، یہ ایسے آنن فانن یہ کربلا کا معرکہ پیش نہیں آ گیا تھا۔ شعبان، یار شعبان یہ محرم سے بہت پہلے آتا ہے۔ شعبان 4 شعبان یعنی 4 تاریخ کی شعبان کی، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذی قعدہ، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بعد محرم۔ اتنے پہلے امام حسین وہاں سے نکل گئے، کہاں سے؟ مدینہ سے، 4 شعبان کو یعنی 4-5 مہینہ پہلے ہی وہاں سے۔ اس کے بعد رات ہی کا سناٹا تھا، پہنچے امام حسین اپنے نانا جان کی تربت انور پر حاضری دینے کے لیے۔ قسم خدا کی وہ کس طرح کا منظر رہا ہوگا، وہ کس طرح کا وقت رہا ہوگا۔ امام حسین جب اپنے نانا جان کی قبر انور پر آتے ہیں، آنے کے بعد نانا جان کی قبروں سے لپٹ جاتے ہیں۔ اے میرے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جب مجھے سواری کی ضرورت پڑتی تھی آپ مجھے اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ آقا میں وہی حسین ہوں جب مجھے پیاس لگتی تھی تو آپ اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ آقا میں وہی حسین ہوں کہ آپ مدینے کی گلیوں میں مجھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے۔ آقا جب میں نے کہا تھا اے میرے نانا مجھے لگام کی ضرورت ہے، اے میرے آقا آپ نے رسی کو اپنی زبان میں ڈال کر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آقا وہی حسین آج مدینے سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کا منظر رہا ہوگا نانا جان کی تربت سے لپٹے ہوئے امام حسین۔ نانا جان ہو سکتا ہے اب یہ نواسا صبح قیامت تک کے لیے یہاں حاضر نہ ہوگا۔ کس طرح کا منظر رہا ہوگا۔ آپ لوگ ودیش جاتے ہو، ودیش جاتے ہو تو امید رہتی ہے کہ گھر پلٹ کر کے آنا ہے، لیکن حسین جانتے تھے کہ مجھے پلٹ کر کے اپنے نانا کے روضے پر دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں بتاؤ امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، امام حسین نے کس طریقے سے اپنے نانا جان مصطفیٰ کو الوداع کہا ہوگا۔ اور جب یہ منظر امام حسین کہہ رہے ہوں گے تو مصطفیٰ کے قبر انور پر، مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ اے مسلمانوں، میرے امام حسین نے مصطفیٰ کے قبر انور کے چھتوں پر جب دیکھا تو کچھ کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کہا اے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم صبح اور شام میرے نانا جان کے روضے کو زیارت کرو گے، میرے نانا جان کی قبر کی زیارت کرو گے، لیکن میں حسین اپنے نبی کا نواسا، اپنے نبی کا بیٹا ہو کر اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنے نانا جان کے قبر پر آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔
امام حسین نے کہا میرے آقا آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرے آقا آپ دعا کیجئے۔ بعض روایتوں میں مورخین یہاں تک فرماتے ہیں امام حسین نہ جانے کتنی مرتبہ وہاں بے ہوش ہو گئے۔ جدائی کا عالم تھا یار، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میں اس زمین کو چھوڑ کر کے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے، ارے یہ تو تمہارا آبائی وطن ہے لیکن وہ نبی کا شہر تھا جس کو رب پسند فرماتا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا اگر گزر ہو مدینے کی سرزمین سے تو فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں، جناتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ لہذا میری سواری کو زمین پر لے لی جائے، یہ زمین پرواز کرتے ہوئے گزرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ ہے یہاں پر ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، ایک ایسا نبی پیدا ہوگا تو تمام انبیاء کا سردار۔ اب بتاؤ مسلمانوں، وہ شہر نبی کو کتنا پسند رہا ہوگا، رب کو کتنا پسند رہا ہوگا۔ مصطفیٰ جی جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ حسین نے کہا نانا اب دوبارہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ وہاں سے رخصتی الوداعی جیسی طرح کہا۔ جب بے ہوش ہوئے تو بے ہوشی کی حالت میں مصطفیٰ خام میں تشریف لائے۔ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ اپنی قبر سے اٹھ کر کے میرے پاس آئے اور اب میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے میرے زلفوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے کو تحمل عطا فرما، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے یہ حسین کربلا کے میدان میں جائے گا، یہ حسین جب کربلا کے میدان میں جائے گا اس کے سامنے اس کے بیٹے جوان کڑیل بیٹے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اس کے سامنے رکھا ہوگا، 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ اس کے سامنے ہوگا۔ اس لیے مولا کے حبیب نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی تھی اے مولا میرے بیٹے حسین کو صبر عطا کر، صبر عطا دے۔ کے بعد وہاں سے الوداع کہہ کر کے نانا جان کی قبر پر، نبی کے روضے پر، مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور پر آخری سلام پیش کر کے وہاں سے پلٹے جنت البقیع کی طرف آئی جہاں صحابہ کی قبریں ہیں، ان کی ماں حضرت فاطمہ کی قبر ہے، وہاں پلٹے جیسے ہی قسم خدا کی پلٹے ماں کے قبر پر نظر پڑی، دوڑ کر ماں کے قبر سے لپٹ گئے۔ اے امی جان، جس دن کے لیے آپ نے مجھے دودھ پلایا تھا آج وہ حسین اس دودھ کا حق ادا کرنے جا رہا۔ اے میری ماں فاطمہ، جس دن کے لیے تو نے مجھے پال پوش کر کے بغیر بنا دیا تھا، اے میری ماں فاطمہ میں آج اسی دن اسی اسلام کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، امام حسین ماں کے قبر سے لپٹ گئے۔ اب حسین کو بہت سارے یاد بھی آ رہے ہوں گے، وہ وقت بھی یاد رہا ہوگا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان 3 رمضان مبارک شریف کو امام حسن و حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ جو ہے کبھی چاول جو ہے کبھی چاول کی جو بھات بناتی ہے، کبھی روٹی بناتی ہے، کبھی حسن و حسین کا لباس جو ہے دھوتی ہے۔ مولا علی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے فاطمہ آپ جو ہے آپ اتنا کام آج کیوں کرتی ہے؟ صبح صبح یہ ماجرا کیا ہے؟ کہیں چکی پیسی جا رہی ہے، کہیں کپڑے دھونے جا رہے ہیں، کہیں پانی گرم ہو رہا ہے۔ اے میری شریک حیا، اے فاطمہ یہ کس طرح کا ماحول ہے؟ ایسا تو صبح صبح میں نے آج تک اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا مولا علی اب میرا آخری سمے آ گیا ہے، آخری وقت آ گیا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار، جیسے علی نے اتنا سنا دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کہا اے فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تمہیں 2 وقت کا سکھ سے تمہیں 2 وقت کا کھانا تک میسر نہ ہوتا۔ بتاؤ فاطمہ کی بیٹی اے علی نے کہا اے فاطمہ، اے مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئی 2 وقت کا کھانا کبھی پیٹ بھر کے تم نے نہیں کھایا، 2 وقت کا کھانا کبھی میسر نہ ہوا۔ اے فاطمہ تم میری غلطی کو معاف کر دینا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت فاطمہ نے کہا لہذا امام حضرت فاطمہ نے کہا یہ دونوں بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں حسن و حسین آئے۔ فاطمہ نے کہا اے میرے لاڈلے بیٹے تم چلے جاؤ نانا جان کی قبرستان پر، تم نانا جان کی قبر پر جا کر کے حاضری دے آؤ۔ ادھر امام حسن و حسین نئے سے بچے ہیں، دوڑ کر کے حضرت مصطفیٰ کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں۔ جیسی حاضر ہوئے مصطفیٰ نے کہا اے میرے نواسو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں تم
دیکھنے کو نہیں ملے گا. بعد میں آ سکتے ہو یہاں پر. جاؤ اپنی ماں کا جی بھر کے چہرے کی زیارت. بے شک سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. امام حسین نے مصطفیٰ نے کیا کہا یہاں دوبارہ بھی آ سکتے ہو لیکن آج تمہاری ماں تم سے رخصت ہونے والی ہے. قسم خدا کی اس طریقے کے سارے واقعات امام حسین کو قبر فاطمہ پر سارا واقعہ یاد آ رہا اور کہا ہے میری امی جان کا مجھے نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا. اس کے بعد امام حسین اپنے قافلے کو الگ لے جاتے اور ایک حسرت بھری نگاہ مدینے پر ڈالتے. اللہ اکبر. کس طرح کا سما رہا. ہم اور آپ بھی جب جاتے ہیں کہیں پر جب لگتا ہے کہ 1-2 سال 3 سال نہیں آئیں گے دور سے ایک نظر اپنے گاؤں پر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں اور یہ سوچتے اب 2 سال 3 سال بعد اس گاؤں کو دیکھنا نصیب ہوگا. لیکن حسین تو جانتے تھے اب صبح قیامت تک مصطفیٰ اپنے میرے نانا کا مدینہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. اب قیامت تک کے لیے اپنے نانا کا روزہ نہ دیکھ سکوں گا. ایک حسرت بھری نگاہ مدینے پر ڈالی. اس کے بعد الوداع کہا مدینے کو اور قافلہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا. 72 نفس قدسیہ چھوٹے بچے چھوٹے بڑے یعنی امام حسین نے سب صرف اپنی ایک بیٹی کو جس کا نام سغرا تھا اسے امام حسین نے انہیں مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا. باقیہ سب کو لیا. سب کو لینے کے بعد چل دیے. چلنے کے بعد یہ قافلہ مکہ پہنچا. جب مکہ پہنچا تو انہوں نے جو ہے جا کر کے مکہ میں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ تھے سینئر صحابہ تھے کہا اے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا میں کوفہ جا رہا ہوں ادھر سے خطوط آ رہے ہیں لہٰذا وہاں سے خطوط میرے پاس آئے ہیں میں یہاں نہیں رک سکتا. وہاں یزید جو ہے خلافت پر بیٹھ چکا ہے اور جو کوفی حضرات ہیں وہ کہہ رہے حسین نہیں آؤ گے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور جب کل قیامت کے دن مولا پوچھے گا اے کوفیو تم نے یزید ایک فاجر فاسق شرابی زانی بے نمازی کے ہاتھ پر تم لوگوں نے بیعت کیسے کر لی تو ہم لوگ کل قیامت کے دن کہہ دیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی کا نواسہ حسین کو تیرے نبی کے نواسے حسین کو جو ہے نبی کی شریعت سے زیادہ اسے جان قیمتی تھی اس لیے نہ آیا. تو ہم لوگوں نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. ہم لوگوں نے تو خطوط بھیجے تھے حسین نہیں آئے. حسین سے مطالبہ کر. امام حسین نے کہا نہیں مجھے جانا ہے ورنہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ کیا دکھاؤں گا. اے مسلمانوں بڑے بڑے صحابہ نے سمجھایا اے حسین مان جاؤ یہ کوفی بہت بے وفا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت علی کو کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت علی کو اس طرح انہوں نے دھوکہ دیا. ان خارجیوں نے جب امام عالی مقام کے لاش کو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پتہ نہیں کہ عالی مقام کے لاش کو کہاں دفن کیا گیا رات کے سناٹے میں کہ کہیں خارجی حضرت علی کی قبر کی بے حرمتی نہ کرنا. قبر کی بے حرمتی نہ کرنا اس خوف سے رات کے